بشر ہی پہلے آدم ہے تو ان سے پہلے ہونے والا بشر کیسے ہوگا؟ ان سے پہلے ہونے والا انسان کیسے ہوگا؟ ان سے پہلے ہونے والا آدمی کیسے ہوگا؟ تو جب جناب آدم مصطفیٰ جیسے نہیں تو آج کا یہ 6 فٹ کا ملا کیسے مصطفیٰ جیسے ہو گیا؟ تو درود پاک کی فضیلت سے اپنے بیان کا آغاز کرنا چاہ رہا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ النفقہ وفیہ الصعقہ وفیہ خلق آدم وفیہ قبض۔ کیا مومنو، اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو تمہیں دن عطا کیے ہیں، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ نے تمہیں دن عطا کیے ہیں، ان دنوں کا جو سردار دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ان دنوں کا جو سردار دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اب اس کو فضیلت کیسے حاصل ہوئی؟ اس کو فضیلت جو حاصل ہوئی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمائی، اس لیے کہ اس دن جناب آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ جناب آدم کو بنایا گیا جمعۃ المبارک کے دن، اور اسی دن جناب آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو قبض کیا گیا۔ تو پتہ چلا انبیاء کی ولادت بھی جدا معنی رکھتی ہے اور انبیاء کی موت بھی جدا معنی رکھتی ہے۔ ہماری موت اور ان کی موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ ہمیں موت اپنے حبیب سے ملانے آتی ہے اور ان کو موت انبیاء کے قدموں کو چومنے کے لیے آتی ہے۔ تو جس دن جناب آدم پیدا ہوں وہ دن تمام دنوں سے افضل اور اعلیٰ ہو جائے، تو جس دن آمنہ کے لال تشریف لائیں، جس دن آمنہ کے دلارے تشریف لائیں، جس دن تیرے اور میرے آقا تشریف لائیں، تو وہ دن تمام دنوں سے، تمام ساعتوں سے، وہ تمام گھڑیوں سے وہ گھڑیاں کیوں نہ افضل ہو۔ اور جن کے بارے میں آدم کہیں کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، ظاہر میں میرے پھول، جناب آدم علی نبینا علیہ السلام تمام بشریت کے باپ ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جو بات بیان کروں تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ، کہ جو اس میں پیچیدگی ہو اس کو دور کروں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ جب سمجھ آئے گا نا تو پھر لطف آ ہی جائے گا، اور انسان یہ جو لطف کیف سرور ہوتا ہے نا، اور جی ہمیں تقریر سنی مزہ نہیں آیا، نعت خوانی سنی مزہ نہیں آیا، پتہ نہیں کلام کن کا پڑا تھا، بڑا مشکل سا تھا، ہمیں تو جناب کوئی پنجابی کلام سناؤ سمجھ میں آئے۔ محترم سامعین و حضرات، اگر اسی طرح سٹیج پر آنے والے عوام کی رعایت کرتے رہیں، عوام کی ڈیمانڈ اور ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق چلتے رہیں، پھر تو سٹیج کا ستیہ ناس ہو گیا، پھر تو سٹیج کا ستیہ ناس ہو گیا۔ ہاں، علماء، نعت خوان، ائمہ کرام، سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف نے ہمیں درس دیا، جو عقائد و نظریات دیے، انہی کے مطابق گفتگو کی جائے اور انہی کے مطابق کلام پڑھے جائیں، تو انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلوں میں عشق رسول آٹومیٹکلی داخل ہو جائے گا۔ تو جناب آدم تمام بشریت کے باپ، جناب آدم تمام بشریت کے باپ، اب ان سے پہلے کوئی بھی بشر نہ تھا، ان سے پہلے کوئی بھی انسان نہ تھا، ان سے پہلے کوئی بھی آدمی نہ تھا، کیونکہ سب سے پہلے آدمی بننے والے کون؟ جناب آدم علی نبینا علیہ السلام۔ سب سے پہلے انسان کون؟ جناب آدم علی نبینا علیہ السلام۔ تو جو جناب آدم سے بھی پہلے ہوں، سرکار نے فرمایا نہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو جب پہلے بننے والے جناب آدم اور ان سے پہلے جو ہو، جب بشر ہی پہلے آدم ہے تو ان سے پہلے ہونے والا بشر کیسے ہوگا؟ ان سے پہلے ہونے والا انسان کیسے ہوگا؟ ان سے پہلے ہونے والا آدمی کیسے ہوگا؟ تو جب جناب آدم مصطفیٰ جیسے نہیں تو آج کا یہ 6 فٹ کا ملا کیسے مصطفیٰ جیسے ہو گیا؟ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر میں میرے پھول، مصطفیٰ کیا ہیں؟ ظاہر میں یہ میرے پھول ہیں۔ کیوں؟ جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہی وہ صلب و ارحام سے یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا، اور پھر حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر میں آیا، پھر وہیں سے ولادت مصطفیٰ ہو گئی۔ تو جناب آدم کیا کہتے ہیں؟ ظاہر میں یہ میرے پھول ہیں، حقیقت میں دیکھو نا تو یہ پھول نہیں ہے بلکہ یہ میری نخل ہے۔
حقیقت میں یہ میری اصل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ ہمیں عقیدہ دیا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھو، اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، کیونکہ اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے، سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے۔ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ آتے تو آدم نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ آتے تو موسیٰ نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ آتے تو عیسیٰ نہ ہوتے، یہ بزم کائنات نہ ہوتی۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب اگر میں نے تجھے رب پیدا کرنا ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو یہ ساری کی ساری بزم کائنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی ہے۔ تو درود پاک کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ جس دن جناب آدم پیدا ہو وہ دن تمام دنوں سے افضل ہو جائے، تو جس دن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو تو وہ دن دوسرے دنوں سے کیوں نہ افضل اور اعلیٰ ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ تو جو جمعۃ المبارک کے دن بھی اللہ کے پاک گھر کی طرف نہیں پلٹتے ان کو ڈر جانا چاہیے، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ جہاں عظمتوں برکتوں والا دن ہے وہاں یہ ڈر والا بھی دن ہے کہ اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، اس سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرض صلاتنا علیک وقد علمت، کہ ہمارا پڑھا ہوا درود آپ کی بارگاہ تک کیسے پہنچے گا؟ ابھی تو آپ ہمارے درمیان جلوہ فروز ہیں، ایک وہ وقت آئے گا سرکار جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو اللہ کے نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسموں کو کھائے، بلکہ وہ اپنے مزاروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا